السلام علیکم۔ آج ہم بی اے سیکنڈ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب انتخاب نثر میں سبق انتخاب غبار خاطر کا مطالعہ کریں گے۔ قید خانے کی چار دیواری کے اندر بھی سورج ہر روز چمکتا ہے اور چاندنی راتوں نے کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کیا۔ اندھیری راتوں میں جب آسمان کی قندیلیں روشن ہو جاتی ہیں تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتی، اسیران قید و محن کو بھی اپنی جلوہ فروشیوں کا پیام بھیجتی رہتی ہیں۔ صبح جب تباشیر بکھرتی ہوئی آئے گی اور شام جب شفق کی گلکوں چادریں پھیلانے لگے گی تو صرف عشرت سراؤں کے دریچوں ہی سے ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا، قید خانے کے روزنوں سے لگی ہوئی نگاہیں بھی انہیں دیکھ لیا کریں گی۔ فطرت نے انسان کی طرح کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی کو شاد کام رکھے، کسی کو محروم کرے۔ وہ جب کبھی اپنے چہرے سے نقاب الٹتی ہے تو سب کو یکساں طور پر نظارہ حسن کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہماری غفلت اندیشی ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھتے نہیں اور صرف اپنے گرد و پیش ہی میں کھوئے رہتے ہیں۔ محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، محرم نہیں ہے تو ہی نوا ہائے راز کا، یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے شاز کا۔ جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاندنی کی حسن افروزیوں سے جہاں تاب رہتی ہوں، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرند ہر صبح و شام چہکیں، اسی قید خانے ہونے پر بھی عیش و عشرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے؟ یہاں سر و سامان کار کی تو اپنی فراوانی ہوئی کہ کسی گوشہ میں بھی گم نہیں ہو سکتا۔ مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے سے باہر ساری چیزیں ڈھونڈتے رہیں گے مگر اپنے کھوئے ہوئے دل کو کبھی نہیں ڈھونڈیں گے، حالانکہ اگر اسے ڈھونڈ نکالیں تو عیش و مسرت کا سارا سامان اسی کوٹھری کے اندر سمٹا ہوا مل جائے۔ بغیر دل ہمہ نقش و نگار بے مانشت، بغیر دل ہمہ نقش و نگار بے مانشت، ہمیں ورق کے سہ گشت مدعوٰ جاست۔ ایوان و محل نہ ہو تو کسی درخت کے سائے سے کام لیں، دیبا و مخمل کا فرش نہ ملے تو سبزۂ خودرو کے فرش پر جا بیٹھیں۔ اگر برقی روشنی کے کنول میسر نہیں ہیں تو آسمان کی قندیلوں کو کون بجھا سکتا ہے؟ اگر دنیا کی ساری مصنوعی خوشنمائیاں اوجھل ہو گئی ہیں تو ہو جائیں صبح ہر روز اب بھی مسکرائے گی چاندنی، اب بھی ہمیشہ جلوہ فروشیاں کرے گی، لیکن اگر دل زندہ پہلو میں نہ رہے تو خدا
لیکن اگر دل زندہ پہلو میں نہ رہے تو خدا را بتلائیے اس کا بدل کہاں ڈھونڈیں، اس کی خالی جگہ بھرنے کے لیے کس چولہے کے انگارے کام دیں گے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ میں آپ کو بتلاؤں اس راہ میں میری کامرانیوں کا کیا راز ہے۔ میں اپنے دل کو مرنے نہیں دیتا، کوئی حالت ہو، کوئی جگہ ہو، اس کی تڑپ دھیمی نہ پڑے گی۔ میں جانتا ہوں کہ جہان زندگی کی ساری رونقیں اسی مقدائے خلوت کے دم سے ہیں۔ یہ اجڑا اور ساری دنیا اجڑ گئی، عالم ناشود ویراں تا میکدہ آباد است۔ باہر کے سارے ساز و سامان عشرت مجھ سے چھن جائیں، لیکن جب تک یہ نہیں چھنتا میرے عیش و طرب کی سرمستیاں کون چھین سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ صبح 3 سے 4 بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے کے پیہم فنجانوں سے جام صبوحی کا کام لیا کرتا ہوں۔ خواجہ شیراز کی طرح میری صدائے حال بھی یہ ہوتی ہے کہ خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می طلبی ترک خواب کن۔ یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے، لیکن قید خانے کی زندگی میں تو اس کی خود ستائیاں اور خود فراموشیاں ایک دوسرا عالم ہی پیدا کر دیتی ہیں۔ یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت خواب آلود آنکھیں لیے ہوئے اٹھے اور قرینہ سے چائے بنا کر میرے سامنے دھر دے۔ اس لیے خود اپنے دست شوق کی سرگرمیوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ میں اس وقت چینی چائے کا تازہ ڈبہ کھولتا ہوں اور ایک ماہر فن کی دقیق سنجیوں کے ساتھ چائے دم دیتا ہوں۔ پھر جام و صراحی کو میز پر داہنی طرف رکھوں گا کہ اس کی اولیت اس کی مستحق ہوئی، قلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھوں گا کہ سر و سامان کار میں ان کی جگہ دوسری ہوئی۔ پھر کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور کچھ نہ پوچھیے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں چائے کے لیے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں۔ یہ چائے کی معمولی پیالیوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اگر بے ذوقی کے ساتھ پیجیے تو 2 گھونٹ میں ختم ہو جائیں، مگر خدا نخواستہ میں ایسی بے ذوقی کا
مرتکب کیوں ہونے لگا؟ میں ذرا کشان کہن مشق کی طرح ٹھہر ٹھہر کر پیوں گا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لوں گا، پھر جب پہلا فیضان ختم ہو جائے گا تو کچھ دیر کے لیے رک جاؤں گا اور اس درمیانی وقفہ کو امداد کیف کے لیے جتنا تول دے سکتا ہوں تول دوں گا، پھر دوسرے اور تیسرے کے لیے ہاتھ بڑھاؤں گا اور دنیا کو اور اس کے سارے کارخانہ سود و زیاں کو یک قلم فراموش کر دوں گا۔ شکریہ، آگے کل مطالعہ کریں گے اسی سبق میں۔